وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رات کے 1/3 حصے باقی جب رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے دنیا پر نازل فرماتے ہیں، اور جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے رات کا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی 3 بجے یا 2 بجے؟ تو سچ یہ ہے کہ یہ تہجد کی فضیلت ہے جو آپ علیہ السلام نے بتائی ہے کہ رات کے آخری تہائی میں، رات کے جب 3 حصے کیے جائیں تو اس کا جو آخری تہائی ہوتا ہے اس میں اللہ سے جو دعا کی جائے تو وہ دعا خوب قبول ہوتی ہے، اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس وقت وضو کر کے 4 سے لے کر 12 رکعتوں تک جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز تہجد پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد جتنی دعا مانگ سکے خوب دعائیں مانگے، 4 رکعتیں پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، یا ہمیشہ 4 پڑھتا رہے، اور اس کے بعد خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جو حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خاص رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے۔ اگر یہ عام لوگوں کی بس کی بات، اور فجر کی اذان کے بعد پھر صرف ادا کر سکتے ہیں، پھر فجر کی نماز تک نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ نوافل کا وقت یعنی تہجد کا وقت وہ صبح صادق تک ہے، اور صبح صادق کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کے وقت بعد جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ فجر کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں، وہ اس وقت پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، دعائیں خوب کی جا سکتی ہیں، جو صورتیں بھی یاد ہوں پڑھ لیا کرے۔ شریعت میں کوئی صورت تہجد میں متعین نہیں ہے، بلکہ جو بھی آسانی سے صورت یاد ہو یا قرآن کا کوئی حصہ یاد ہو اس کو وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز میں 4 سے لے کر 12 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کے ادا کرنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں، عام نفل کی طرح ادا کی جاتی ہیں۔ ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا جائز ہے، مگر ضروری نہیں۔ جن لوگوں کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ تہجد کے وقت بھی نفل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھا کریں۔ ان کو انشاءاللہ تہجد کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسرے فرض نماز بھی ذمے سے اتر جائے گا۔ اگر 6 رکعتیں پڑھنے کا وقت ہے تہجد میں تو 4 رکعتیں اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، اور 2 رکعتیں تہجد بھی پڑھ لیں۔ اگر 10 رکعتیں پڑھنے کا موقع ہے تو پھر 6 رکعتیں اپنی قضائی نمازیں پڑھ لے، اور 4 رکعتیں وہ تہجد پڑھ لے، تو انشاءاللہ وہ خوب اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اس کے ذمے سے جو فرض ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے۔ جو شخص آخری شب میں نہ اٹھ سکتا تہجد کی نماز، انشاءاللہ یہ اس سے شخص آخری شب میں نہ اٹھ سکتا ہو اور وتر سے پہلے کم از کم 4 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تاہم آخری شب میں اٹھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی کو گمان ہو کہ وہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو وہ ہمیشہ آخری شب میں اٹھنے کی نیت کرے، لیکن اس سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا تو انشاءاللہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں ہوگا۔ تہجد اصل میں اسی کو کہتے ہیں جو سونے کے بعد پڑھی جائیں، لیکن جس کو اٹھنے کا بھروسہ نہ ہو وہ عشاء کے بعد پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو
ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.